اچھا تو آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی محسوس ہوتا ہے، وسوسہ، یعنی وہ پریشان کرنے والے خیالات جو بنا بلائے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھیں گے کہ آخر ان پر قابو پا کر ذہنی سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال شاید ہر کوئی اس سے خود کو جوڑ سکتا ہے نا۔ یہ وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں جو ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتے ہیں اور ہمارا سکون چھین لیتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان سے نمٹنے کے طریقے موجود ہیں اور آج ہم انہی پر بات کریں گے۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کا ہمارا منصوبہ بالکل صاف ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ وسوسہ ہے کیا چیز، پھر اس کے خلاف 3 بہت ہی عملی طریقوں پر بات کریں گے۔ پہلا، دینی علم، دوسرا، ذکر اور دعائیں، اور تیسرا، اچھی صحبت، اور آخر میں ان سب باتوں کا خلاصہ دیکھیں گے کہ اپنی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو سب سے پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ آخر یہ منفی خیالات، یہ شکوک ہمارے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں۔ دیکھیے، وسوسے کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے شک پر۔ یہ وہ منفی خیالات ہیں جو شیطان ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو علم کی روشنی سے تھوڑا دور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہو وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے علم ہی دفاع کی پہلی لائن ہے۔ تو آئیے اپنے سب سے پہلے اور سب سے مضبوط ہتھیار کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے دینی علم۔ یہ وہ ڈھال ہے جو وسوسوں کے تیروں سے ہمیں بچاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ علم کی کمی کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کو کسی کے گھر کھانے پر بلایا گیا ہے۔ وہ وہاں پہنچتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے۔ بس یہ ایک خیال اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دلیل کے وہ اپنے میزبان کی نیت اور کمائی پر شک کرنے لگتا ہے۔ یہ وسوسے کی بالکل بہترین مثال ہے، ایک بے بنیاد شک جو دل میں بو دیا گیا ہے۔ اور پھر اس ایک شک کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ بات 2-4 اور لوگوں سے کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شک پورے ماحول میں پھیل جاتا ہے۔ میزبان پر ناحق تہمت لگتی ہے، اور آپس کے تعلقات میں بدگمانی کا زہر گھل جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اصول بہت زیادہ ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو جو ظاہر ہے بس اسی پر فیصلہ کرنا چاہیے، اور دلوں کے حال اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ چلے اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ یہ وہ عمل ہے جو سیدھا دل کو سکون دیتا ہے اور روح کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ ہے اللہ کا ذکر اور مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ قرآن کی یہ آیت اس طریقے کی بنیاد ہے۔ اللہ کا ذکر وہ طاقت ہے جو دل سے ہر قسم کی بے چینی، گھبراہٹ اور منفی خیالات کو نکال کر اسے سکون سے بھر دیتی ہے۔ یہ وسوسوں کے خلاف ایک روحانی قلعہ ہے۔ یہاں 3 خاص دعائیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ایک مضبوط شیلڈ کا کام کرتی ہیں۔ پہلی دعا، جسے صبح اور شام 3 بار پڑھنے سے ہر چیز کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری دعا، جو ہمیں ہر قسم کے غم، فکر، سستی اور قرض کے بوجھ سے بچاتی ہے۔ اور تیسری وہ جامع دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایکٹیو روحانی ڈیفنس سسٹم بنانے کے ٹولز ہیں۔ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور شیطانی وسوسوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اب ہمارا تیسرا اور انتہائی اہم طریقہ، اچھی صحبت کا انتخاب اور تنہائی سے گریز، کیونکہ ماحول کا انسان پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کٹ کر تنہا رہنے لگتے ہیں، لیکن یہی تنہائی ان خیالات کو اور ہوا دیتی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان کو اس پر حملہ کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ اس بات کی اہمیت ایک نوجوان کی سچی کہانی سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک حادثے میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ جب لوگ اس سے ملنے آتے تو ہمدردی کے نام پر اکثر ایسی مایوس کن باتیں کرتے جو اس کی ہمت توڑ دیتی۔ ان منفی باتوں نے اس نوجوان کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ لوگوں کی مایوسی بھری باتوں نے اس کے وسوسوں کو ایک خوفناک حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہوا، اسے مصنوعی ٹانگ لگی، اور آج الحمدللہ وہ ایک بھرپور اور فعال زندگی گزار رہا ہے۔
لوگوں کی تمام منفی پیشگوئیوں کے بالکل برعکس امید جیت گئی۔ اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے۔ ہمیں ایسی محفلوں کا حصہ بننا چاہیے جہاں امید کی بات ہو، جہاں حوصلہ ملے، اور ان لوگوں اور باتوں سے دور رہنا چاہیے جو مایوسی اور نا امیدی پھیلاتے ہیں۔ صحبت کا اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب تک کی تمام گفتگو کو سمیٹتے ہیں تاکہ ذہنی سکون کی طرف اس سفر کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہمارے سامنے ہوں۔ یہ تینوں چیزیں مل کر وسوسے کے خلاف ایک مکمل حفاظتی حکمت عملی بناتی ہیں۔ علم ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، ذکر دل کو طاقت دیتا ہے، اور اچھی صحبت اس قلعے کے باہر ایک مثبت ماحول قائم رکھتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے، اپنے ذہنی سکون کی خاطر ان تینوں میں سے کون سا ایک چھوٹا سا قدم آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ علم کی کوئی کتاب کھولنا ہو، ذکر کے لیے چند منٹ نکالنا ہو، یا کسی مثبت سوچ والے دوست سے بات کرنا ہو۔ یاد رکھیے، تبدیلی کا سفر ہمیشہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔